الحمدللہ ولیہ والصلاۃ علی نبیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ ماہ رمضان چل رہا ہے اور رمضان شریف میں سوشل میڈیا پہ مسئلہ تراویح بڑے زوروں پہ ہے، بڑے عروج پہ ہے، اور نیو جنریشن مختلف قسم کے جو لنڈے کے اسکالرز ہیں ان کی ویڈیوز سن کے اور اپنا جو صحیح موقف، صحیح عقیدہ، صحیح مسلک، اس پہ بھی شکوک و شبہات کی نظر سے اپنے والدین، اپنے دوست احباب اور جو ارد گرد کا حلقہ احباب ہے ان پر سوالات کرتے ہیں۔ مجھے بھی کچھ دوستوں نے کہا کہ آپ بھی اس موضوع پہ کچھ بولیے۔ پہلے تو میں کیا کیا کرتا تھا کہ ایک پوسٹ بنا دیتا تھا، پوسٹ بنا کے فیس بک پہ اپلوڈ کر دیتا تھا، کچھ لوگ اس کو دیکھتے تھے، کچھ لوگوں تک وہ چیز نہیں جاتی تھی۔ اب یہ ویڈیو وغیرہ میرا مزاج تو نہیں ہے، لیکن حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے میں پھر اس میدان میں بھی میں نے سوچا کہ قدم رکھنا چاہیے اور ویڈیو بنا کے بھی ایسے دوست جن کے پاس یہ ٹچ فون ہے ان تک بھی ہمارا یہ اہل سنت کا مدلل پیغام پہنچے۔ ہمارا یہ پیغام اس انداز میں نہ پہنچے کہ ہم یہ پیغام قصے کہانیوں کی صورت میں سنائیں، ہمارا یہ پیغام کتابوں کی صورت میں علمی انداز میں پہنچنا چاہیے۔ اس دور میں ایک یعنی یہ کوئی تہمت نہیں ہے، حقیقت ہی ہے کہ ایک جاہل شخص ہے جو ہر وقت بڑے بڑے علماء کو للکارتا ہے اور یہ تاثر دیتا ہے کہ علماء جھوٹ بولتے ہیں، اور یہ جاہل شخص جو کسی مدرسہ سے فارغ نہیں ہے، کسی بھی ادارہ سے فارغ نہیں ہے، جس کو اپنے اساتذہ کا نہیں پتا، جو یہ نہیں بتا سکتا کہ اس نے کون کون سی کتابیں کس کس استاد سے پڑھی ہیں، وہ شخص بھی سوشل میڈیا پر بیٹھ کر بڑے بڑے بلند باغ دعوے کرتا ہے اور اہل سنت کے جو مسائل ہیں ان کو للکارتا ہے۔ ان مسائل میں ایک مسئلہ تراویح کا بھی ہے۔ تراویح کے موضوع پر موصوف ایک میں نے اس کا کلپ دیکھا، اس میں پہلے تو وہ بڑے دھڑلے سے بخاری مسلم کی باتیں کرتا تھا۔ اس کو سوال ہوا کہ 20 رکعت تراویح کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو اس نے اس کے جواب میں کہا کہ لائیں ذرا بخاری مسلم سے کوئی روایت، بڑے دھڑلے سے کہا۔ یہ ذرا آپ دیکھ لیں یہ کیا کہہ رہا ہے۔ پہلی بات یہ کہ صحابہ کرام 20 پڑھتے تھے، تو اس میں بخاری مسلم کی 20 تو نہیں 2 حدیثیں بتا دیں، صرف ان کے کہنے سے۔ سن لیا آپ نے کتنے دھڑلے سے کہہ رہا ہے کہ بخاری مسلم سے 20 تو نہیں 2 حدیثیں ہی دکھا دو، بخاری مسلم سے 20 تو نہیں 2 حدیثیں دکھا دو۔ میں نے سوچا کہ یہ بھی اب بخاری مسلم سے حدیث پڑھے گا، لیکن ہوا گیا جب اپنی باری آئی، بخاری مسلم تو بہت دور کی بات ہے، پوری سیاہ ستہ کو چھوڑ کر ڈائریکٹ جمپ لگا کے موطا امام مالک پہ جا گرا، اور موطا امام مالک کی اتنی شان بیان کی، اتنی فضیلت بیان کی کہ وہ بخاری مسلم بہت چھوٹی چھوٹی کتابیں نظر آنے لگ گئیں، جس انداز سے اس نے موطا امام مالک کی شان بیان کی۔ اب ذرا خود ہی اس کی زبان سے موطا امام مالک کی شان ملاحظہ کیجیے۔ اس روح عرض پہ حدیث کی پہلی کتاب ہے الموطا امام مالک۔ جی بالکل، امام بخاری کے بھی دادا استاد ہے، دادا نہیں پردادا استاد، کیونکہ امام بخاری شاگرد ہیں احمد بن حنبل کے، احمد بن حنبل امام شافعی کے شاگرد ہیں، اور امام شافعی امام مالک کے شاگرد ہیں۔ دیکھ لیا آپ نے کتنے دھڑلے سے کہہ رہا ہے کہ روئے زمین پر یہ پہلی کتاب ہے، یعنی اب بخاری مسلم سے بھی اوپر لے گیا۔ یعنی اس کے نزدیک موطا امام مالک کے مصنف کا شمار یا موطا امام مالک کے مرتب کا شمار، امام مالک رحمت اللہ علیہ کا شمار امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاد، دادا پر دادا استادوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اتنی زیادہ شان بیان کر کے اس نے یہ حدیث بیان کرنی شروع کر دی۔ اب اس نے جو حدیث اس میں بیان کی اس میں اس نے یہ تاثر دیا ہے، وہ ایک سرخ کتاب پڑھی ہے وہ لے کے آؤ، وہ موٹی ساری کتاب پڑھی ہے، ایسی پڑھی ہے ویسی پڑھی ہے، شبیر برادرز کی پڑھی ہے، بریلویوں کا ترجمہ پڑھا ہے۔ بریلویوں کی الموطا امام مالک اٹھا لیں، ٹھیک ہے نا جی، اور اس میں جا کے آپ خود چیک کر لیں، بلکہ یار وہ الموطا امام مالک ریڈ کلر میں پیچھے پڑی ہے جی، لے کے آئے طاہر بھائی، وہ ریڈ کلر میں اتنی موٹی کتاب ریڈ کلر میں پڑی ہوئی ہوگی، الموطا امام مالک ایک ہی جلد کے اندر ہے، یہ بخاری کے ساتھ ہی پڑی ہوئی ہے۔ ہاں جی یہ اوپر ہی یہ نکال کے لیں، یہ بریلویوں کا ترجمہ میں دکھانے لگا ہوں، الموطا امام مالک جی شبیر بدرس کا۔ اچھا او بھائی ترجمہ کسی کا بھی ہو،
یہ میں آپ کے سامنے موطا امام مالک ہے اہل حدیثوں کا ترجمہ پیش کرنے لگا ہوں. ترجمہ جس کا بھی ہو، بریلویوں کا ہو، اہل حدیثوں کا ہو، دیوبندیوں کا ہو، جس کا بھی ہو، اس میں موصوف نے جو حدیث بیان کی ہے وہ اسی کی زبان سے آپ سنیے. میں ادھر سے نکالتا ہوں، آپ اتنی دیر میں اسی کی زبان سے یہ حدیث سنیں. صاحب ابن یزید صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی ابن کعب اور تمیم داری کو 11 رکعتیں پڑھانے کا حکم دیا. مزید فرماتے ہیں کہ امام ایک رکعت میں 100 آیات تلاوت کرتا تھا اور ہم لوگ لکڑی کے سہارے کھڑے رہتے تھے اور فجر کے قریب ہی نماز سے فارغ ہوتے تھے. سن لیا. اب میں پڑھ کے سناتا ہوں یہ حدیث. صاحب یزید سے روایت ہے کہ حکم کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابی بن کعب اور تمیم داری کو 11 رکعت پڑھنے کا کہا. صاحب بن یزید نے کہ امام پڑھتا تھا 100 آیتیں ایک رکعت میں، یہاں تک کہ ہم سہارا لگاتے تھے لکڑی پر اور نہیں فارغ ہوتے تھے ہم مگر قریب فجر کے. یعنی ہم اس نماز کو پڑھ کر جب فارغ ہوتے تھے تو اس وقت فجر کا وقت ہو جاتا تھا. الفاظ دیگر مرزا جی ایک تہجدی نماز کا ذکر ہے، تراویح کا ذکر نہیں ہے. یعنی فجر کی نماز کے وقت فارغ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت پڑھنے سے جب فارغ ہوتے تھے تو اس وقت نماز فجر کا وقت ہو جاتا تھا. چلیں اس چیز کو چھوڑتے ہیں کیونکہ مرزا صاحب نے اس سے آگے ایک اور موقع بیان کیا ہے. میں اس کو اسی مقام پہ بیان کروں گا جس جگہ جناب نے یہ پینترا بدلا ہے کہ تہجد اور تراویح ایک ہی نماز ہے. اس کے بعد مرزا صاحب نے آگے کچھ اس انداز میں اسی حدیث کے متعلق فرمایا ہے کہ اسی حدیث کو امام بخاری نے بیان کیا. صحیح بخاری میں تو یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لگائی تھی ابی ابن کعب کی اور تمیم داری کی کہ لوگوں کو 11 رکعتیں لوگوں کو تراویح پڑھائیں. اور یہ حدیث امام بخاری نے امام مالک سے لی ہوئی ہے. تو پاج امام بخاری نے بیان کیتا اس تو بخاری کی پڑھ کے سنا دیتا. آپ جو ساری زندگی بخاری مسلم کہتے ہو تو آپ بخاری شریف سے اس حدیث کو سنا دیتے. کچھ تو پردہ داری ہے نا کہ آپ نے بخاری کو چھوڑ کے موطا امام مالک کھول لی. پہلے بڑک بخاری کی ماری، کھول موطا امام مالک لی. اب موطا امام مالک میں بھی واضح طور پر 8 رکعت تراویح کا ذکر نہیں ملتا، ایک ایسی نماز کا ذکر ملتا ہے جب وہ ختم ہونے کو آتی ہے تو نماز فجر کا وقت ہو جاتا ہے. اب مرزا صاحب اس حدیث کی نا جو گولڈن چین ہے وہ بیان کرتے ہیں. یہ اس حدیث کی سند بڑی زبردست ہے، اس کا فلاں راوی بڑا سکا ہے، فلاں راوی کی بڑی بڑی شان ہے. پہلے یہ سنو. اور اس حدیث کے راوی ہیں صاحب ابن یزید صحابی. سند بڑی سیدھی سی ہے. امام مالک سکا اور صدوق. امام مالک کا استاد ہے محمد ابن یوسف جو صحابی رسول صاحب ابن یزید کا بیٹا ہے اور وہ تابعی ہے. اور محمد بن یوسف کی صاحب بن یزید سے حدیثیں بخاری میں بھی موجود ہیں، لہذا بخاری مسلم کی گولڈن چین پہ یہ روایت ہے. اس میں 3 راوی. امام مالک نے سنا ہے محمد بن یوسف سے. محمد بن یوسف تابعی ہیں اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے راوی ہیں، اور یہ نواسے ہیں سیدنا صاحب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کے جو 91 ہجری میں فوت ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے حج کیا تھا 8 سال کی عمر میں. صاحب بن یزید کے یہ نواسے ہیں محمد بن یوسف. اور یہی روایت جو بخاری اور مسلم میں بھی موجود ہے کہ صاحب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بچہ تھا 8 سال کا، میں نے حضور کے ساتھ حج کیا. اس حدیث کی سند وہی ہے جو الموطا امام مالک کی ہے. یعنی امام مالک نے سنا محمد بن یوسف سے، محمد بن یوسف نے سنا صاحب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابی سے. ایک ہی تابعی ہیں بیچ میں، لہذا یہ سونے کی مور گولڈن چین کے ساتھ روایت ہے الموطا امام مالک کے اندر 11 رکعت. سن لیا. اب چلو اس سے بھی بات نہیں بنی مرزا صاحب کی، گزارا نہیں ہوا تو کہتے نا پھر جھوٹ بولا مرزا صاحب نے. جھوٹ کیا بولا؟ جھوٹ یہ بولا مرزا صاحب نے کہ اس حدیث کو ضعیف کہنے کی کسی میں جرت ہی نہیں ہے، حتیٰ کہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ نے بھی اس کو صحیح تسلیم کیا ہے. اور یہاں تک یہ کہہ دیا کہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ کو
مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھلیکھا لگ گیا سی. اور الحمدللہ کوئی مائی کا لال اس روایت کو ضعیف نہیں کہتا. ایون مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب جو بریلوی ہیں انہوں نے بھی جال حق میں اس روایت کو ایڈریس کیا, کہتے ہیں یہ روایت تو بالکل صحیح ہے لیکن حضرت عمر کو اصل میں بھلیکھا لگ گیا سی. انہوں نے پہلا 11 شروع کرائی ہیں بعد 20 کر دیتی ہیں سن. وہ کتنے کیتی ہیں سن جی, ان کو دھوکہ لگ گیا, پہلے انہوں نے 11 شروع کرائی بعد میں 20 کروا دی. یعنی روایت کو وہ بھی ضعیف نہیں کہہ سکے. او مرزا صاحب بھلیکھا نہیں لگیا, وہ تھوڑا کو دماغ اتنے ہل گیا. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ نے کوئی بھلیکھا نہیں لگیا. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ نے تو اس حدیث کی سند کے پرخچے اڑائے ہیں جس کو تم گولڈن چین کہتے ہو. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ نے تو اس کتاب جا الحق جس کے بارے میں آپ کہتے ہو کہ اس میں دیکھ لینا اس میں یہ لکھا ہوا وہ لکھا ہوا ہے, پہلے مرزا صاحب کے خود الفاظ ملاحظہ فرمائیں کہ مرزا صاحب نے اس کتاب جا الحق جو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے اس پر کتنا بڑا جھوٹ بولا. پہلے میں سنا چکا ہوں, ذرا تھوڑا سا ریپیٹ ہو جائے گا, آپ کو ریمائنڈ ہو جائے گا. آپ اس نظر سے دیکھیے گا کہ اس میں مرزا صاحب نے اتنا بڑا جھوٹ بولا, یعنی لکھا ہوا کتاب میں کچھ ہے اور موصوف کہہ رہے ہیں جی کہ مفتی احمد یار خان صاحب نے اس کو صحیح کیا. اور الحمدللہ کوئی مائی کا لال اس روایت کو ضعیف نہیں کہتا. ایون مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب جو بریلوی ہیں انہوں نے بھی جال حق میں اس روایت کو ایڈریس کیا, کہتے ہیں یہ روایت تو بالکل صحیح ہے لیکن حضرت عمر کو اصل میں بھلیکھا لگ گیا سی. انہوں نے پہلا 11 شروع کرائی ہیں بعد 20 کر دیتی ہیں سن. وہ کتنے کیتی ہیں سن جی, ان کو دھوکہ لگ گیا, پہلے انہوں نے 11 شروع کرائی بعد میں 20 کروا دی. یعنی روایت کو وہ بھی ضعیف نہیں کہہ سکے. جی سن لیا آپ نے کتنے کنفیڈنس سے جھوٹ بول رہا ہے کہ جی مفتی احمد یار خان نعیمی نے بھی اس حدیث کو ایڈریس کیا ہے, وہ بھی اس کو غلط نہیں کہہ سکے, وہ بھی اس کو ضعیف نہیں کہہ سکے. انہوں نے کہا جی کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلطی لگ گئی. کتنے کنفیڈنس سے جھوٹ بولتا ہے. اب آپ اسی بات کو نا میں آپ کو دوبارہ ریپیٹ کراؤں گا. سب سے پہلے آپ جال حق کی یہ روایت سن لیں, یہ عبارت سن لیں جس کے بارے میں اس نے یہ جھوٹ بولا کہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ نے مرزا صاحب کی بیان کی ہوئی حدیث کو صحیح تسلیم کیا ہے. یہ سن لیجئے اور دوبارہ پھر اس کا یہی کلپ سنیے. پہلے میں مرزا صاحب اور ان کے جو ماننے والے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ بغور شاید آپ کو یہ کتاب نہ ملی ہو. ایسے میرے دوست جن کی رسائی اس کتاب جال حق تک نہیں ہے, وہ مرزا صاحب کو ایکسپوز کرنے کے لیے یا اس کے بارے میں اس چیز کا پختہ یقین کر لینے کے لیے کہ یہ جھوٹا شخص ہے, بزرگان دین کی کتابوں کے جھوٹے حوالے دیتا ہے, محدثین اور فقہا کی کتابوں کے جھوٹے اور غلط حوالے دیتا ہے اور لوگوں پر یہ تاثر قائم کرتا ہے کہ وہ بہت بڑا محقق ہے, کتابی ہے. یہ ایسا کتابی ہے کہ کتابوں پہ تہمت لگاتا ہے. یہ ایسا کتابی ہے کہ وہ بات کتابوں سے ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے جن کا کتابوں میں ذکر ہی نہیں ہے. اب اس نے تو یہ کہا نا کہ مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح تسلیم کیا. یہ آپ کے سامنے کتاب کا ٹائٹل اور اصل صفحہ سارا پیش خدمت ہے. اس میں مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل فرمایا اور اس انداز سے فرمایا, آپ پڑھ لیجئے. لکھا ہے اعتراض نمبر 1, امام مالک نے صاحب ابن یزید رضی اللہ عنہ سے روایت کی. وہ فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابی بن کعب اور تمیم داری کو حکم دیا کہ لوگوں کو 11 رکعت پڑھایا کریں. یہ حدیث وہی جو مرزا صاحب نے بیان کی, جو امام مالک رحمت اللہ علیہ کے موطا امام مالک میں ہے. یہی وہ حدیث ہے جس کے بارے میں مرزا صاحب نے جھوٹ بولا, غلط بیانی کی, کتابی ہونے کے باوجود کتابوں پہ تہمت لگائی. اس کتاب پہ سب سے بڑی تہمت لگائی کہ انہوں نے اس حدیث کو صحیح کہا. اب مفتی صاحب نے حدیث بیان کی, آگے لکھتے ہیں جواب, مرزا جی وہ انہوں صحیح نہیں کیا, ادھر جواب دیتا ہے. مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ ادھر جواب دے رہے ہیں, لکھ دے کہ اس کے چند جواب ہیں. ایک یہ کہ یہ حدیث تمہارے بھی سخت خلاف ہے. میری طرف سے بھی یہی جواب سمجھیے گا. جو حدیث مرزا صاحب نے بیان کی اس کے بارے میں میری طرف سے بھی یہی جواب سمجھیے گا. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ نے ایسا لاجواب جواب دیا. مرزا صاحب کو چاہیے تو یہ تھا کہ مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ کے جواب کا جواب دیتے,
وہ تو ان کے بس کی بات نہیں تھی. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے جھوٹ بول دیا. کون سا کسی نے یہ کتاب نکالنی ہے, کون سا کسی نے کتابیں کھول کے دیکھنی ہیں. میرے پہ ایمان لے آئے ہیں لوگ, بڑے بڑے اماموں کو بھول گئے ہیں, بڑے بڑے بابوں کو بھول گئے ہیں, اس جاہل کی تقلید شروع کر دی ہے. مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس کے چند جواب ہیں. ایک یہ کہ یہ حدیث تمہارے بھی سخت خلاف ہے, کیونکہ اس کے جہاں 8 روایت کا ثبوت ہوا وہاں ہی 3 وتر کا بھی ہوا, تب ہی تو کل 11 رکعت ہوئی. 8 تراوی 3 وتر. اگر وتر 1 رکعت ہوتی تو کل 9 رکعتیں ہوتی, نہ کہ 11. بتاؤ تم 1 رکعت وتر کیوں پڑھتے ہو؟ کیا ایک ہی حدیث کے بعض حصہ کا اقرار ہے, بعض کا انکار؟ لہذا اس روایت کا جو تم جواب دو گے وہی جواب ہمارا ہے. یہ انہوں نے ایک جواب دیا. اس سے آگے مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ مرزا جی تھوڑی گولڈن چین نو نا زنگ لان لگے نے. جنوں بڑے تڑلے نہ آکھ دیو نا گولڈن چین ہے, گولڈن چین آ گولڈن چین دا حال حشر ہوندا دیکھ لیو ذرا. فرماتے ہیں دوسرے یہ کہ اس حدیث کے راوی محمد ابن یوسف ہیں. یہ وہی محمد ابن یوسف ہے جس کی مرزا صاحب بھی بڑی شان بیان, بڑی تعریف بیان کر کے ہٹے ہیں. ان کی روایات میں سخت اضطراب ہے. مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت مضطرب ہے. محمد بن یوسف کی روایات میں سخت اضطراب ہے, جس کا جواب کتابی ہونے کے باوجود مرزا صاحب نے نہیں دیا, بس جھوٹ بول دیا. جی مفتی صاحب نے ضعیف کہہ دیا, صحیح نہیں مانا. سخت اضطراب ہے. کیا اضطراب ہے؟ موطا امام مالک کی اس روایت میں تو ان سے 11 رکعتیں منقول ہیں, اور محمد ابن نصر مروزی نے انہی سے 13 رکعت نقل کی. محدث عبد الرزاق نے انہی سے 21 رکعتیں نقل فرمائیں. دیکھو فتح البحاری شرح بخاری جلد 4 صفحہ نمبر 18. لہذا آخر میں فیصلہ دیتے ہیں مرزا صاحب, آخر جو مفتی صاحب فیصلہ دے رہے ہیں کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے. تو جھوٹ بولیا, کوڑ بولیا لوکاں دے نال, لوکاں نو کوڑ آکھ دیو, خود کوڑ بول دیو. اور الحمدللہ کوئی مائی کا لال اس روایت کو ضعیف نہیں کہتا. ایون مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب جو بریلوی ہیں, انہوں نے بھی جال حق میں اس روایت کو ایڈریس کیا. کہتے ہیں یہ روایت تو بالکل صحیح ہے, لیکن حضرت عمر کو اصل میں بھلیکھا لگ گیا سی. انہوں نے پہلا 11 شروع کرائی ہیں, بعد 20 کر دیا سن. وہ کتنے کیتیاں سن جی, ان کو دھوکہ لگ گیا. پہلے انہوں نے 11 شروع کرائی, بعد میں 20 کروا دی. یعنی روایت کو وہ بھی ضعیف نہیں کہہ سکے. فرماتے ہیں لہذا ان کی کوئی روایت معتبر نہیں. پھر آپ جیسے لوگوں پر تعجب فرما رہے ہیں. تعجب ہے کہ آپ نفس امارہ کی خواہش پوری فرمانے کے لیے ایسی واہیات روایتوں کی آڑ پکڑتے ہیں. ہن دسو مرزا صاحب, بندہ ہن نا ہور تاں کی کرے, لا چھتر لوے تے تھوڑا جہا انہوں بھیں بھی لوے تے مارے پوانا. چونکہ ہن تسی بھی ماشاءاللہ کوئی داڑھی شاڑی رکھی ہے تو لوکاں نوں تسی بیٹھ کے چنگا بیوقوف بنا لیندے ہو. میں اتنا سختی نال نہیں کر رہا کہ تھوڑے ان کو لوگ جتیاں مارن لگ جان. اتنا ضرور کروں گا کہ آپ کو کچھ شرم ہونی چاہیے کہ بزرگان دین جو بابے ہیں جو آپ کے نزدیک, ان کی طرف غلط باتیں نہ منسوب کیا کریں, ان کی طرف غلط باتیں منسوب کر کے نوجوان نسل کو گمراہ نہ کیا کریں. آپ کو میں انورٹڈ گوما والا گمراہ نہیں کہہ رہا, حقیقتاً گمراہ کہتا ہوں. ہر وہ شخص گمراہ ہے جو مرزا صاحب آپ کی باتوں پر بلا تحقیق یقین کر لیتا ہے. میں کسی نوجوان کو یہ نہیں کہوں گا کہ مرزا جہلمی صاحب کی کتابیں, ان کے جو لیکچر ہیں یا ان کے جو وہ پوسٹر ہیں جو بھی انہوں نے چھپوائے ہیں یا جو یہ اپلوڈ کرتے ہیں, ان کو نہ پڑھیں. ان کو بالکل سنیں, بالکل پڑھیں, لیکن ان کو سننے اور پڑھنے کے بعد علماء اہل سنت کی طرف بھی رجوع فرمائیں, جو آپ لوگوں کی صحیح رہنمائی فرمائیں گے اور بتائیں گے کہ مرزا جہلمی صاحب اس لائق ہیں کہ ان کو منبر پہ نہیں کسی اور جگہ پہ بٹھایا جائے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جھوٹ بڑے کنفیڈنس نہ بولتا, بڑی اکھاں کھول کھول کے جھوٹ بولتا اگلا بندہ, کہندا واقعی یار یہ سچ ہی کہن دیا.